پاکستان میں صحافی نالاں ہیں، اس کی وجہ بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا۔ آرڈنری بل نہیں ہے، پہلے پیکا کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، اب ایک اتھارٹی بنا دی ہے۔ اس اتھارٹی کے ممبران کی اگر آپ فہرست دیکھیں تو حکومت کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو حکومت جس کا غلط استعمال کر سکتی ہے۔ پھر جو وی لاگرز ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کی رجسٹریشن کی باتیں ہیں، قومی مفاد کے خلاف جو مواد ہوگا اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، لوگوں کو جیلیں کر سکتے ہیں، جرمانے کر سکتے ہیں۔ اب آلریڈی ایک ایسا لاء ہے جو اعتراضات سے لدا ہوا ہے، اب اس کے اندر ایسی ترمیم اور کر دی ہے جس کی وجہ سے ایک قابل اعتراض لاء جو ہے مکمل طور پر اب ناقابل قبول ہے۔ جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے مکمل طور پر اس کو رد کر دیا ہے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایشو اور ایرپٹ کرے گا۔ افضل بٹ صاحب صدر ہے پی ایف یو جے، اور جو ایکشن کمیٹی ہے تمام نمائندگان باڈیز کی، اس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نئی علی ہیں سیکرٹری جنرل نیشنل پریس کلب کی، ان کا بھی شکریہ۔ عثمان خان ہیں صدر ہیں پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور عبدالکریم صدیقی صحافی جیو نیوز، آپ کا بھی شکریہ۔ سٹارٹنگ ویڈیو افضل صاحب، ہمارا پیکا تو پہلے بھی تھا، اب کیا اس کے اندر ایسی خطرناکی آ گئی ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں؟ اطہر صاحب، اس کی خطرناکی کی میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور وہاں پارٹی بننے کے لیے فرت اللہ بابر صاحب کو پیپلز پارٹی نے بھیجا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو درخواست دے کے مسلم لیگ نون نے بھیجا کہ اس پیکا ایکٹ کے خاتمے کے لیے جو پی ایف جے کی پٹیشن ہے، ہم اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہی اگر اچھا اس وقت تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا کیا امینڈمنٹ آئیں، آج کیا آ گئی، اگر یہ اتنا ہی برا بل تھا جس کو آپ ختم کرانے کے لیے ہمارے ساتھ پارٹی بن رہے تھے، تو آج آپ نے اس کو مزید ترامیم کے ساتھ کیسے منظور کر لیا؟ اور دوسرا، آپ گواہ ہیں کہ جب فواد چوہدری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، تقریباً یہی بل تھا، نام اس کا اور تھا، تو میاں شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ ہمارے کیمپ میں آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 مرتبہ ہمارے کیمپ میں آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب 2 مرتبہ آئے، اور آ کر پلیج کیا کہ جو ہی ہماری حکومت آئے گی پیکا سمیت تمام کالے قوانین ختم کریں گے۔ پیکا کو کالا ایکٹ اس وقت بھی کہتے تھے جب اس میں یہ ساری ترامیم نہیں تھی، تو اب تو نئی سیاہی اس کے تو اندر، اب تو اس میں نئی سیاہی ڈال دی گئی ہے۔ آپ نے آج کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کر کے معاملہ طے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں سر، ہمارا پہلا تو یہ ہے کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ہم جو بھی میڈیا کے متعلق لاء بنائیں گے اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ہمیں دکھایا بھی نہیں گیا، پہلا ہمارا تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کے خلاف ملک کی تحریک چلائیں گے، احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح پریس فریڈم بنے گی جس طرح مشرف کے دور میں بنی تھی اور جس طرح عمران خان کے دور میں بنی تھی۔ عثمان صاحب، آج طارڑ صاحب آئے آپ کے پاس، میں دیکھ رہا تھا ویژولز، لوگوں نے اپنے اعتراضات بھی اس کے اوپر اٹھائے، تو اس کو معاملہ کوئی کتھارسس ہوا نہیں آپ کا؟ کوئی غصہ نکلا نہیں؟ کوئی بات آپ کی سمجھی نہیں؟ کیا ہوا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ جس طرح بٹ صاحب نے فرمایا ہے، اصل میں وہ خود کنفیوز ہیں وزیر اطلاعات۔ ہم جب پارلیمنٹ میں پہنچے اور وہ بھی اسی وقت چیمبر میں آئے تھے، وہ خود بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کاغذ اوپر نیچے کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اپنا بل ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ بل پڑھا ہے؟ ہم نے کہا جی آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں اس کو پڑھ لیں، اس میں بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں دیں گے تو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ اور ہم سب کا وہاں پہ ان کے چیمبر میں نقطہ یہی تھا کہ آپ نے مشاورت نہیں کی، تو جب مشاورت نہیں کی تو اس میں اگر اچھی چیز بھی ہے تو وہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کو تائید کر دیں؟ اور تنقیدی چیزیں ظاہر ہے جب ہم نے ٹکرز بنائے، جب کل رات کو یہ ٹی وی چینلز کے اوپر خبر چلی تو اس میں جو خراب چیزیں تھیں وہ موٹی، لیکن لوگ جب مثلا لوگ یہ دیکھیں گے کہ غیر قانونی مواد کی اقسام انہوں نے بتا دیں، گستاخانہ مواد ہے، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا ہے، کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہے، جرائم دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہے، جعلی یا جھوٹی رپورٹس ہیں، عدلیہ فوج پر الزامات ہیں، بلیک میلنگ، حد تک عزت، جو آرڈنری ویور ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ آلریڈی یہ تو قوانین ہیں اور اس کے اوپر ظاہرہ سزائیں بھی ہیں، اور ہمارے دوست یہ سزائیں بھگتتے بھی رہے ہیں، سارے میڈیا کے لوگ بھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو اور سوشل میڈیا کو ذرا تھوڑا سا الگ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔
آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے کیا ہے اور کسی نے اٹھا کے اس کے اوپر کوئی اگر اپنا کمنٹ دے دیا ہے یا کسی کا شیئر کر دیا تو اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملے گی. اچھا میں قیوم صاحب اس کے اوپر بات کروں گا, کیا ہم واقعتاً سوشل میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا سے آج کل علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بٹ ہولڈ آن ٹو دس, ذرا اس کے اوپر آئیے گا. واقعتاً اعتراضات کے سزائیں بہت زیادہ ہیں یا اس اتھارٹی کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں, ثوابدیدی اختیارات زیادہ ہیں, کیا ہے؟ طلعت صاحب سزا تو اب 3 سال کی جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے, لیکن سزا کے علاوہ ایک جو بنیادی نقطہ, جو بنیادی اعتراض جو ہے وہ تمام باڈیز کو اس کے اوپر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ اسی طرح کا ایکٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی, اسی طرح کا قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ حد عزت کے قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن ساری جو ہے وہ باڈیز کو بٹھایا گیا اور وہ ابھی بیٹھی تھیں تو پیچھے جا کے قانون پاس کرا لیا گیا, تو مشاورت کہیں نہیں ہوئی. اس قانون کے اوپر بھی جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی. بات اگر مشاورت ہوتی تو آپ کیا کہتی ہیں اس قانون کے اوپر, کیا چینج کریں؟ لیٹس اسیوم کہ مشاورت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, شکوار ایک قانون کے اوپر بات ہوتی ہے طلعت صاحب, یہ وہی قانون ہے نا, جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ یہ وہی قانون ہے جس کو کالا قانون جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا, وہ کسی وجوہات کی وجہ سے اس کا استعمال ہمیشہ سے جو ہے وہ غلط رہا ہے. تو اب وہ کالا قانون جو ہے وہ سفید تو نہیں ہو گیا تبدیل ہو گئی ہے نا, اب ان کو سفید نظر آ رہا ہے, اب وہ ان کو سفید نظر آ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ابھی بھی کالا ہی ہے اور اس کا استعمال پہلے بھی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ سخت سزاؤں کے ساتھ وہی استعمال جو ہے وہ نیگیٹو طریقے کے ساتھ ہوگا. قیوم سے پوچھ لیتے ہیں, تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو رجسٹر ہونا پڑے گا, آپ یو آر ون آف دی اوریجنل سوشل میڈیا پلیٹ فارم مین اسٹریم جرنلسٹ جو ہیں, واقعی یہ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, عجیب و غریب قسم کے ہو گئے ہیں, تو رجسٹریشن تو ہونی چاہیے نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب, رجسٹریشن بالکل وہ ہے, اگر آپ نے گاڑی بھی چلانی ہے تو آپ کو لائسنس تو دینا چاہیے, لیکن رجسٹریشن کا نقطہ نظر کیا ہے, اس کے بعد اس کے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ لوکلی جنریٹڈ تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر, یہ تمام انٹرنیشنل جو ہیں وہ لوگ ہیں. اب جو بدترین جو تنقید آ رہی ہے, جو غلاظت سے بھری تنقید آتی ہے, جو انسائٹفل مواد ہے, سارا باہر سے آ رہا ہے, لیکن اس کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر. اب یہ پاکستان, اس کی رجسٹریشن سے آپ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ پہلی چیز, تاکہ آپ پوچھ کے پروگرام کریں. ٹھیک ہے, وی لاگ اپنا کریں ان سے, آپ پوچھ کے ولاگ پوچھ کے آپ شروع ہو جاتے ہیں کیمرہ کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا, دوسرا نہیں ہوگا. نہیں, وہ طلعت صاحب بات یہ ہے کہ پھر جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی تو سارا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب آپ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں انفیکٹ وہ چینل سے بہتر پرفارم کرتے ہیں, واضح وہ کر رہے ہیں. اور پھر دوسری یہ جبکہ قانون موجود ہے, کیا آج کے اندر بھی جو یوٹیوب کا اوپر کوئی چیک کر رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کے قانون سے ماورا ہے؟ نہیں ہے. آج بھی آپ جھوٹی خبریں تو پھیلتی ہیں نا, بٹ صاحب یہ نہ کہ جھوٹی خبریں نہیں ہوتی. دیکھیں طلعت صاحب, ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم قتل مادر پدر آزادی کی بات نہیں کرتے, نہ ہم فیک نیوز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو سب سے زیادہ ان کے خلاف لڑتے ہیں. فیکٹریز ہیں, اور فیکٹریز جو ہیں وہ انہی ہاؤسز کے ارد گرد ہیں جو یہ لا بنا رہے ہیں. فیکٹریز کوئی میڈیا ہاؤس کے اندر یہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میڈیا ہاؤس کے اندر تو ایک خبر 10 فلٹر سے نکل کر ٹی وی چینل تک خبر پہنچتی ہے, اور ہر دفتر کا انٹرنل سسٹم موجود ہے. اگر کسی رپورٹر کی خبر باؤنس ہوتی ہے تو اس کو اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. لیکن پاکستان کا ہمارا جو بیسک پرابلم ہے نا, جو میں بات کر رہا تھا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, کہ یہاں کوئی بھی جب لا بنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ایسی تعریفیں کی جاتی ہیں, لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, جو اس کا مس یوز ہے, ہم مسلسل اس کو 50 سال سے بھگت رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اس کا مس یوز ہم نے, پیکا کا مس یوز ہم نے کہاں پہ بھگتا ہے؟ ابھی تو آ جائیں, اس پہ ہی آ جائیں صرف کہ یہ اب لوگوں کو جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ کے تحت اٹھایا جاتا رہا ہے نا. نہیں سر جی, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ اس کا ابیوز کیا ہے. سر جی, یہ جب نواز شریف کے دور میں پہلے میں بنا, انہوں بھی بھگتا. پی ٹی آئی کے دور میں کم از کم 100 لوگ گرفتار ہوئے جس میں ٹاپ کے لوگ تھے, اور آج بھی جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ اسی ایکٹ کے تحت آ جاتے ہیں, جبکہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اب کیا گیا ہے کہ آپ نے خبر کو فوجداری جرم بنا دیا. غلط خبر ہو سکتی ہے, باؤنس ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ انفارمیشن منسٹری سے لے کر اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دیا گیا, اور اب اس کو, یہ بل انفارمیشن منسٹری کا نہیں ہے, یہ انٹیریئر منسٹری کا بل ہے.
اٹ مینس کہ اب آپ کی یہ ساری چیزیں ملک کی سلامتی کے ساتھ جو ہے تو انٹیریئر منسٹری کہہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ پھر پی ٹی آئی کی طرح کہیں کہ جنہوں نے یہ بل دیا ہے ہم ان سے مذاکرات کریں گے. دیکھیں ہمارا حکومت سے تو مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. اچھا نہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے کہ میرے پاس مجھے تارڑ صاحب کہیں نا میں بے بس ہوں, مجھے محسن نقوی کہیں میں بے بس ہوں, مجھے نواز شریف کہیں مجھے شہباز شریف کہیں میں بے بس ہوں, تو پھر میں کسی اور سے بات کروں. پتہ لگے تو فون کر کے کہہ دیں کیسے بے بس آگے کر لو جو کرنا. لیکن اس کو ذرا واپس آئے واقعتاً اچھا اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جس کے ذریعے ہم جھوٹی خبروں کا, جس سے مارکیٹس متاثر ہوتی ہیں, ذاتی ساکھ متاثر ہوتی ہے, عدالت متاثر ہوتی ہے, فیصلے متاثر ہوتے ہیں, ان کا پھر کیا کیا جائے؟ پھر کچھ حل بھی تو بتائیں نا. طلعت صاحب ریگولیشن کے کوئی خلاف نہیں ہے. اب یہاں پر اگر آپ ہم اس قانون کو اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے اس اتھارٹی کو, اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ شکایات کی تحقیقات کرے گی, مواد کی رسائی کو بلاک یا محدود کرے گی, سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے اپنے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم بھی طے کرے گی. اب یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کمپنیاں جن کا ذکر ہو رہا ہے, وہ تمام ایپس جن کا ذکر ہو رہا ہے, کیا ان پہ ہمارا کنٹرول ہے ابھی تک؟ کیا ہم ابھی تک کنٹرول کر پائے ہیں گستاخانہ مواد جو ہے وہ ہٹانے کے لیے؟ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہماری انٹیریئر منسٹری, ہماری انفارمیشن منسٹری, ساری جو ہے ہماری آئی ٹی منسٹری, وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک بڑے مسئلے کا سامنا رہا ہمیشہ سے, لیکن وہ نہیں کرا کیونکہ ان ساری جو کمپنیاں ہیں ان پر ہمارے لاز جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں, ہمارے لاز کے وہ نہ پابند ہیں, تو ہم کیسے ان کو پابند کریں گے؟ یہ اتھارٹی جو ہے وہ کیسے ان سے جواب طلبی کرے گی, کیسے جو ہے وہ ان کو کہے گی کہ بھئی یہ فلاں چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اور جن کے پلیٹ فارمز ہیں وہ 5 کے 5 جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ٹرمپ کے ساتھ, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر ڈانس کر رہا تھا, ایلان مسک جو ہے, تو پھر ادھر پکڑے نا ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. فیک نیوز کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے بھی یہی سوال کیا کہ فیک نیوز کی آپ نے تعریف کیا کی ہے؟ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جی فیکٹ چیک, آپ سٹیمپ لگاتے ہیں اور جاری کر دیتے ہیں یہ فیک ہے. ہم نے کہا وہ کتنا اتھینٹک ہے, کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے آپ کا وہ کہ آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں خبر کی؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. پھر میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بل کے تحت پارلیمنٹ میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ ایک چیز اگر وہ حذف کر دی گئی ہے اور وہ دوبارہ چل جائے تو اس کو پکڑ لیں گے. بھائی لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اس ممبر نے بولا ہے اور وہ لائیو چلا, حذف بعد میں ہوتا ہے, چل پہلے جاتی ہے, اور پکڑا میں جاؤں گا, بالکل رپورٹر وہاں رپورٹ کر رہا تھا, وہ میں پکڑ میں آ جاؤں گا. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں, اور پھر وہ چینل تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا چینل نہیں ہے, وہ تو وہاں سے لائیو اسٹریم لیتے ہیں. وہی تو بات کر رہے ہیں, بھائی وہ تو چل گئی, تو اس کا مطلب پی ٹی آئی پی ٹی وی کو پکڑ لیں گے. یہ میں نے جب حکومت کے اتحادیوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے, ویلڈ ہے, اس پہ تو بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے بھی, وہ بھی بیچارے بلائی نہیں ہیں سارے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. موٹیویشن کیا ہے پھر اس کی؟ یہ جانتے ہو کہ ہمارے یہاں پہ آلریڈی بڑی سختی ہے, اور ہمارا جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے جس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے, اور ویسے ہی آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیٹ پینیٹریشن ویسے ہی ہماری 44% ہے, لویسٹ ان دا ورلڈ ریجن وائز. تو موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ طلعت صاحب ایک طرف تو ایک چیز تو ہے, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر فیک نیوز پھیلی ہے, اور اس کے بعد پھر بہت سارا ایک کیوس اور فیاسکو پیدا ہوا ہے. مثلاً کون سا؟ مثلاً بہت ساری ہیں, اب کس کی بات کریں. کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ابھی دیکھیں جی ویڈیوز چل گئی ہیں, اور دیگر جو ہیں وہ اس طرح کی بہت ساری. مریم ایک منٹ, اچھا چلیں اسی پہ رہیں, اسی کو ایگزامپل بنا لیتے ہیں. تو کل مریم نواز کے بارے میں ٹاک شو کے اندر جو مغلظات بکی گئی ہیں اور وہ پھر چلی ہیں, وائرل ہوئی ہیں, وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر چل رہی ہیں, سو وہ تو سوشل میڈیا نہیں ہے, وہ تو مین اسٹریم سے آیا ہے نا, تو پھر آپ اس کو ہی بند کریں گے. طلعت صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنے کی ہے کہ کون سے پلیٹ فارمز آپ نے کیسے استعمال کرنے ہیں, اس کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے, پابندی کی طرف جانا ہے. پابندیاں پھر اس کے پھر اپنے انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. اس میں طلعت صاحب ہم نے آج ہمارا پوائنٹ آف ویو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے جب اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھتے تو ہم بہت سی چیزوں کو انڈوز کرتے, کوئی جن کی ضرورت ہے, اور ہم آپ کو بتاتے جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے پروفیشنل ایک خبر کے بارے میں فیصلہ میں اور آپ بہتر کر سکتے ہیں, یا ایک سیکشن افسر جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے.
اگر یہ اخبار، اگر یہ خبروں سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اگر یہ نیوز سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو مشاورت کا ان کو فائدہ ہونا تھا، نقصان نہیں ہونا تھا. کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم نہ مادر پدر زادی چاہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز جس طرح کے لوگ بعض اوقات ڈالر کی تلاش میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ہم قطعاً اس کی سپورٹ میں نہیں ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، یہ ڈالر کی تلاش جو ہے نا کوئی بری بات نہیں ہے اگر لیجٹمیٹ ہو، کیونکہ ساری ریاست ڈالر کی تلاش میں ہے. یا تو پھر ریاست کی جو ڈالر کی تلاش ہے اس کے اوپر بھی اخلاقی اعتراض اٹھائی ہے. ڈالر واسطے کھجل ہوتی پھرتی ہے ریاست. وہ ڈالرز پاکستان کی ریاست کو، قومی خزانے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. نہیں کچھ اس کے علاوہ انہوں نے تقریر کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس میں طلعت صاحب میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ میں اگر خبر دیتا ہوں، جھوٹی خبر نہیں ہوتی، کسی کے بیانیے کو، پولیٹیکل بیانیے کو میں سپورٹ کرنے کے لیے نہیں کرتا، تو اس پہ اگر آپ کو ملتے ہیں، اسے ملتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن میں اگر ایک جھوٹا افسانہ گڑھ کے اس پہ ڈالر لینے کی کوشش کروں تو میں اس کی بات کروں، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہم قطر اس کے فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، باوجود اس کے کہ میرے ہزار اعتراضات ہیں اس قسم کے بیانیے کے بارے میں جس کا آپ اشارہ کریں، جس سے لوگ پیسے بناتے ہیں خام خواہ کے آئی بالز کے لیے، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب تک وہ واقعتاً قانونی گرفت میں نہیں آیا، جو قانون جو ڈیبیٹ کے بعد پاس کیا ہو، تو آپ اس کے اوپر اعتراض تو اٹھا سکتے ہیں، قابل گرفت نہیں ہے. مثلاً ٹرمپ کی جتنی سپیچز ہیں، CNN جب بھی ان کے اوپر فیکٹ چیک لگاتا ہے، ہر سپیچ کے اندر سے 100 جو ہے وہ جھوٹ نکلتے ہیں. تو ٹرمپ کو کیا وہ بین کر دیں گے؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ بین سے بات نہیں بنے گی. تو اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے پھر ہم سے احتجاج کروانا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بیسیکلی یہ بین ہم پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا سامنا جو ہے، اس کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے. بیسیکلی پریس فریڈم موومنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب عام آدمی سے اس کا رائٹ ٹو نو چھینا جاتا ہے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی حکومت کیا کر رہی ہے، جوڈیشری کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، جب ہمیں روکا جاتا ہے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو پھر ہم پریس فریڈم موومنٹ چیلنج. کوئکلی 20 سیکنڈ چیلنج کورٹ میں. اب میرا خیال ہے کہ کورٹ کے اندر چیلنج کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یا آرڈنری کورٹ میں؟ بڑا سوال. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل. دیکھیں نا، یہ بنیادی حقوق کے اندر ہے بولنے کی آزادی جو ہے، ٹھیک ہے. آئینی بینچ فریڈم آف اسپیچ جو ہے، دیٹ از آئینی بینچ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس وقت پوری کی پوری آئینی ہے، کیونکہ آپ کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے. ساری آئینی ابھی جب یہ پیکا آرڈیننس چیلنج کیا تھا، وہ ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. سو جو فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے، ڈیفینیٹلی اٹس اے ٹریکی سچویشن کہ آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہے، وہ سبجیکٹ ٹو لا. لیکن لا ایسا بنایا نا جس کے اندر کوئی منطق ہو، یہ نہ آیا وہ لا. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ناظرین، صرف یہ یاد دہانی کروانی تھی، جو بدترین طوفان بدتمیزی جس سے ریاست کے معتبر لوگ پریشان ہیں، ان کا اوریجن پاکستان میں نہیں ہے، ان کی سرکولیشن پاکستان میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو صحافی چلا رہے ہیں. وہ تمام لوگ چلا رہے ہیں جو آج سے 4 سال پہلے پاکستان کے اندر دندناتے پھرتے تھے، جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ زبردست واریئرز ہیں ہمارے.